نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بہنوں، ہم نے دوسرا دور ختم کیا تھا، آج ہم دعوت کا تیسرا دور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اب تک دعوت اسلامی کا جو کام ہوا تھا اس کا رد عمل یعنی کہ رزلٹ تین صورتوں میں ظاہر ہوا تھا۔ پہلا، کچھ نیک اور بھلے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور وہ ایک گروہ بن کر تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ہر قیمت پر آمادہ ہو گئے۔ یعنی کہ پہلا رزلٹ کیا تھا؟ کچھ لوگوں نے دعوت کو قبول کر لیا، یعنی اسلام میں داخل ہو گئے اور وہ اس اسلام کے میسج کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور دوسرا کیا تھا؟ بہت سے لوگ اپنی نادانی، خود غرضی اور یا اپنے باپ دادا کے دین کی اندھی عقیدت کی وجہ سے اس تحریک کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ تو کچھ لوگ اس دعوت کی مخالفت کر رہے تھے اور کچھ لوگ، تھرڈ رزلٹ کیا تھا؟ مکے اور قریش کے حدود سے نکل کر یہ نئی دعوت نسبتاً زیادہ وسیع حلقے تک پہنچنے لگی۔ تیسرا رزلٹ کیا تھا؟ کہ مکے سے نکل کر باہر دور تک اسلام کا پیغام پہنچ رہا تھا، وہاں پہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اب یہاں سے اس نئی تحریک اور پرانی جاہلیت میں ایک سخت کشمکش شروع ہوئی۔ کہاں پہ؟ مکے میں۔ نئی تحریک کون سی تھی؟ اسلام کی، اور پرانی جاہلیت یعنی کہ جو لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر تھے اور بتوں کو مان رہے تھے وہ انہیں چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، جبکہ اسلام کا پہلا ہی تقاضا کیا تھا کہ سب کو لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی کہ سب کو تم چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو جن لوگوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا ان کے لیے تو یہ سخت مشکل والی بات تھی، تو یہ لوگ سخت مخالفت کر رہے تھے اور پوری قوت سے اس تحریک اسلامی کو مٹا ڈالنے پر کمر باندھ دی اور اسلام قبول کرنے والوں پر انتہائی وحشیانہ ظلم و ستم ڈھائے، ان کو ہر طرح سے عاجز کر دینے پر تل گئے۔ چنانچہ یہی وہ دور ہے جس میں قریش کے مظالم کے انتہائی عبرت ناک واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہاں پہ چند واقعات دیے گئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ظلم کر رہے تھے۔ اس میں سب سے پہلا واقعہ دیا ہے انہوں نے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ام انمار کے غلام تھے۔ ابھی 6-7 آدمی ہی اسلام لائے تھے کہ آپ بھی اسلام سے مشرف ہوئے اور اسی جرم میں قریش کے مظالم کا نشانہ بنے۔ قریش ایک دن زمین پر کوئلے جلا کر انہیں چت لٹایا اور اوپر سے ایک شخص نے سینے پر پاؤں رکھ کر دبایا کہ کروٹ لینے نہ پائیں، یہاں تک کہ کوئلے پیٹ کے نیچے ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ دوسرا واقعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت امیہ ان کو جلتی ہوئی ریت کے اوپر لٹاتا تھا اور بھاری پتھر سینے پر رکھ دیتا اور کہتا کہ اسلام سے انکار کر، نہیں تو یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جائے گا۔ لیکن اس وقت بھی انتہائی کرب کی حالت میں آپ کی زبان سے احد احد ہی نکلتا۔ احد کا معنی واحد، یعنی کہ ایک اکیلا۔ کس کی بات کر رہے تھے یہ؟ رب کی، یعنی کہ کہہ رہے تھے کہ رب ایک ہی ہے اور میں وہی اسی واحد رب کی میں عبادت کرتا ہوں، یا میں اسی واحد رب کا بندہ ہوں۔ اور ان کا آقا ان کے گلے میں رسی باندھ کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ ان کو شہر کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک گھسیٹتے پھرتے۔ اگلا واقعہ ہے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ یمن کے رہنے والے تھے۔ یہ ان چند باہمت لوگوں میں سے ہیں جو بالکل ابتدا میں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ جب اسلام لائے تو قریش ان کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ اور اگلا واقعہ، حضرت لبنیہ رضی اللہ عنہا، یہ ایک کنیز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے مسلمان ہونے سے پہلے ان کو اتنا مارتے کہ خود تھک کر بیٹھ جاتے، لیکن یہ اللہ کی بندی یہی کہتی کہ اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا بدلہ لے گا۔ یعنی کہ خود تو ایمان پر جمی ہوئی ہی تھی، لیکن اپنے آقا یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دینے سے ڈرتی نہیں تھی۔
سبحان اللہ، کیا ایمان تھا ان لوگوں کا۔ حضرت زبیرہ رضی اللہ عنہا یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی کنیز تھی۔ ایک بار ابو جہل نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ غرض یہ کہ مردوں اور عورتوں میں بہت سے ایسے لاچار اور مجبور مسلمان تھے جو طرح طرح سے ستائے جا رہے تھے، لیکن یہ تمام مظالم کسی ایک مسلمان کو بھی اسلام چھوڑنے پر آمادہ نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی ایک مسلمان بھی اپنے ایمان سے مرتد نہیں ہوا تھا۔ تو بہنوں، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی رب العالمین کے بندے ہیں، لیکن کیا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ ہمیں تو لوگوں کی پرواہ زیادہ ہے، اپنے رب کی ناراضگی پر ہم لوگوں کی ناراضگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، لوگ ہمیں کہیں تھوڑا سائڈ نہ کر دیں، صرف اس لیے کہ میں اسلام پر ہوں، صرف اس لیے کہ میں حجاب کرتی ہوں۔ ان واقعات سے ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور ہمیں بھی طے کرنا ہے کہ ہم بس اپنے رب کے بندے ہیں۔ جو میرے رب کو پسند ہے میں وہی کروں گی، جس سے میرا رب رکنے کے لیے کہا ہے میں اس سے رک جاؤں گی، جس سے میرے رب نے منع کیا ہے میں اس سے رک جاؤں گی، جس کو کرنے کے لیے کہا ہے میں وہ کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ سیرت النبی پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اس سے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ان مظلوم مسلمانوں کی یہ استقامت بہت سے لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا سوال بن کر آتی تھی، اور ان کے دلوں میں لازماً ایک قسم کی نرمی پیدا کرتی تھی، اور وہ اس نئی تحریک کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کی طرف مائل ہوتے تھے۔ یعنی کہ لوگوں کے لیے ایک سوال تھا کہ یہ اتنا ظلم سہنے کے باوجود اس نئے مذہب سے یعنی اسلام سے منہ کیوں نہیں موڑ رہے ہیں، تو یہ خود بھی اس اسلام کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف اسلامی تحریک برابر پھیلتی جا رہی تھی۔ مکے میں کوئی خاندان اور کوئی گھر ایسا نہ رہا جس کے کسی نہ کسی شخص نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو، اور یہی وجہ تھی کہ اسلام کے مخالف اور بھی زیادہ جھنجھلاہٹ اور غصے کا شکار ہو گئے تھے، اور دیکھتے دیکھتے ان کے اپنے بھائی، بھتیجے، بہنیں، بہنوئی، بیٹے، بیٹیاں دعوت اسلام کو قبول کرتے جا رہے تھے، اور صرف اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر الٹا ان سے کٹ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ان لوگوں کے لیے چوٹ سخت ناقابل برداشت تھی، اور اس نئی تحریک میں ایسے لوگ شامل ہو رہے تھے جن کی سوجھ بوجھ، اخلاق اور عام انسانی خوبیاں سب لوگوں پر واضح تھیں، یعنی یہ اپنی سوسائٹی کے بہترین لوگ سمجھے جاتے تھے۔ جب اس قسم کے لوگ اسلام قبول کر کے اپنے سارے مفادات پر پانی پھیرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے، تو بہرحال ہر شخص سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ آخر اس تحریک اور اس کے داعی میں وہ کون سی کشش ہے جو لوگوں کو اس درجے جان نثاری پر تیار کر دیتی ہے۔ یعنی کہ اس اسلام میں آنے کے بعد کسی کو اپنا خاندان چھوڑنا پڑ رہا تھا، کسی کو اپنی دولت چھوڑنی پڑ رہی تھی، تو لوگوں کے پاس ایک سوال تھا کہ آخر کیا ہے اس اسلام میں جو لوگ اس طرح کی قربانیاں دے کر بھی اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر لوگ یہ بھی دیکھتے تھے کہ اسلام کے دائرے میں آ جانے کے بعد یہ لوگ اور بھی زیادہ راست باز، سچے، با اخلاق، معاملے کے اچھے اور پاکیزہ انسان بن جاتے ہیں۔ یہ ہم پر رک کر ہم سوچیں کہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، کیا واقعی ہم راست باز ہیں، سچے ہیں، با اخلاق ہیں، معاملے کے اچھے ہیں، کیا پاکیزہ انسان ہیں، کیا عدل و انصاف والا معاملہ کرتے ہیں، کیا ہر معاملے میں ہم انصاف سے کام لیتے ہیں، کیا ہر رشتے کو ہم انصاف کرتے ہیں؟ ضرورت ہے ہمیں یہ دیکھنے کی کہ ہم بھی تو اسلام میں ہیں، پھر ہمارے اندر یہ خوبیاں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو صحیح سے ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو بہنوں، اب ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو پڑھیں، اسے قریب سے ہم دیکھیں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے تھے، اور اس کا اثر ہمارے اخلاق پر اور ہماری زندگی پر کیسے ہونا چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تقریباً 5 سال ہو چکے تھے، یعنی کہ پہلی وحی آنے کے بعد میں پہلے خفیہ طور پر دعوت دی جا رہی تھی، پھر اعلانیہ دعوت دی جا رہی تھی،
تو اس کے رزلٹ میں بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان پر بہت زیادہ ظلم اور تشدد کیا جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے یہ اندازہ فرمایا کہ ابھی قریش کے مظالم کے ختم ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کسی بھی سختی کے مقابلے میں اسلام سے منہ تو نہ موڑیں گے، لیکن بہرحال تکلیف ان کے قوت برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، تو اب ان کے لیے اسلام کے فرائض کا بجا لانا تک ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ کچھ مسلمان حبشہ کو ہجرت کر جائیں۔ حبشہ افریقہ کے مشرقی ساحل پر ایک ملک تھا جہاں کا بادشاہ ایک نیک دل اور انصاف پسند عیسائی تھا، کرسچن تھا۔ تو یہاں پر بھی رکیں بہنیں اور سوچیں کہ جہاں پہ ہمیں اسلام پر عمل کرنے میں کوئی مشکل اور دشواری پیش آ رہی ہے تو وہاں پہ اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ وہاں سے ہم ہجرت کریں۔ ہجرت کا مطلب ہمیشہ ضروری نہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو ہی جائیں، اپنے گھر میں بھی کوئی ایک انسان ایسا ہے جو آپ کو اسلام کے خلاف رغبت دلاتا ہے یا اسلام پر عمل کرنے کے لیے آپ کو طنز و تان کرتا ہے، یا جس کے ساتھ رہنے سے آپ اسلام پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، تو اس سے تھوڑا کنارہ کشی اختیار کریں۔ اس طرح کے دوست ہیں آپ کو جو آپ کو اسلام سے دور لے کر جا رہے ہیں، تو اس طرح کے دوستوں سے آپ اپنے آپ کو دور کریں، یا اس طرح کے پروگرامز ہیں، ویڈیوز ہیں، چیزیں ہیں جو اسلام سے دور لے کر جا رہے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اس ہجرت سے جہاں ایک غرض یہ تھی کہ کچھ مسلمان قریش کے ظلم سے نجات پا جائیں، تو وہیں ایک دوسرا فائدہ یہ بھی تھا کہ ان جانثاروں کے ذریعے اسلام کی دعوت کو کچھ دور دراز علاقوں تک پہنچانے کا موقع ملے۔ چنانچہ پہلی بار 11 مرد اور 4 عورتیں اس ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ ان لوگوں نے 5 نبوی ماہ رجب میں سفر کیا۔ حبش میں یہ مسلمان امن و امان سے رہنے لگے، لیکن جب یہ خبریں قریش کو پہنچی تو وہ بڑے تاؤ میں آئے اور آخرکار یہ طے کیا کہ کچھ لوگ حبشہ کے بادشاہ، عرب کے لوگ اسے نجاشی کہتے تھے، تو ان کے پاس جا کر کہیں کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، آپ انہیں اپنے ملک سے نکال دیجئے تاکہ ہم انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن العاص اس کام کے لیے چنے گئے، اور یہ نہایت شان کے ساتھ یہ لوگ حبش روانہ ہوئے۔ پہلے یہ لوگ جا کر حبش کے پادریوں سے ملے کیونکہ یہ عیسائی تھے، اور ان سے کہا کہ ان لوگوں نے ایک نیا مذہب نکالا ہے، اور جب ہم نے انہیں نکال دیا تو یہ بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بادشاہ کے سامنے ہم یہ درخواست پیش کریں کہ یہ ہمارے مجرم ہیں جو بھاگ کر چلے آئے ہیں، انہیں ہمیں واپس کر دیا جائے، لہٰذا آپ صاحبان بھی دربار میں ہماری سفارش کریں۔ یعنی کہ انہوں نے پہلے پادریوں کا کانفیڈنس گین کیا کہ وہ انہیں سپورٹ کریں۔ تو اب جب مکے والوں کی درخواست نجاشی کے سامنے پیش ہوئے، نجاشی کون؟ وہاں کا بادشاہ، تو اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ یہ تم نے کون سا نیا مذہب ایجاد کیا ہے؟ تو مسلمانوں نے اپنی طرف سے بات چیت کے لیے حضرت جعفر بن ابی طالب، یہ کون ہے؟ حضرت علی کے بھائی، ان کو مقرر کیا۔ آپ نے دربار میں اس موقع پر جو تقریر فرمائی وہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس کو انہوں نے بریف میں یہاں پہ دیا ہے، میں اس کو اور بھی تھوڑا بریف کروں گی۔ یعنی کہ جب یہ پوچھتے ہیں کہ یہ نیا مذہب کون سا ہے تو یہی بتاتے ہیں کہ ہم ایک عرصے سے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ ایک اللہ کو بھول کر ہم سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، زنا، لوٹ مار، چوری، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، یہ ہمارا دن رات کا کام تھا۔ تو ایسے میں اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اس نے ہمارے حال پر رحم فرمایا اور ہم میں سے ایک رسول بنایا، وہ نہایت شریف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہتے ہیں کہ وہ انتہائی سچا، امانت دار اور پاک دامن ہے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کو ہم اپنا آقا اور مالک تسلیم کریں، سچ بولیں، قتل و غارت سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کی مدد کریں۔ یعنی کہ مذہب اسلام کیا ہے؟ جو ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ تو اس پر نجاشی نے کہا، اچھا تمہارے نبی پر اللہ کا جو کلام اترا ہے اس کا کچھ حصہ پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائیں۔
نجاشی پر بڑا اثر ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولا اللہ کی قسم یہ کلام یعنی کہ قرآن اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے قریش کے لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ مسلمان آپ کے حوالے نہیں کیے جائیں گے۔ دوسرے دن قریش نے ایک اور چال چلی، دربار میں جا کر کہا کہ ذرا ان مسلمانوں سے یہ تو پوچھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ مسلمان تو عیسائیوں کے عقیدے کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کے بدلے مریم علیہ السلام کا بیٹا کہتے ہیں، اور جب یہ بات نجاشی کے سامنے آئے گی تو وہ ضرور مسلمانوں سے برگشتہ ہو جائے گا۔ تو نجاشی نے پھر مسلمانوں کو دربار میں بلا بھیجا۔ جب یہ صورت حال سامنے آئی تو پہلے تو مسلمانوں کو بھی کچھ تردد ہوا، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا جو کچھ بھی ہو ہمیں بات سچی ہی کہنا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے دربار میں اعلان فرمایا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا اللہ کی قسم جو تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے۔ یعنی کہ جو مذہب کا صحیح علم رکھتا ہے، جو کتاب کا صحیح علم رکھتا ہے، وہ اس چیز کو مانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ وہ بات کی مس گائیڈنس ہے لوگوں کی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھنے لگے تھے۔ یہاں پر ہمیں رک کر یہ بھی بات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے صرف اس خوف سے کہ یہ ہمیں اپنے ملک سے باہر نہ نکال دے، یہ ہم اس کے مذہب کے خلاف کچھ بولیں گے تو اسے برا لگ جائے گا، انہوں نے حق بات کہنے سے اپنے آپ کو نہیں روکا۔ حق بات کہی، جو سچ ہے وہی کہا۔ تو ہمارے اندر بھی ہمیں اس خوبی کو لے کر آنا چاہیے کہ ہمارے اپنے آس پاس ہم لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی بجائے، سوسائٹی سے کمپرومائز کرنے کی بجائے، جو حق بات ہے، جو قرآن سے ہم نے علم حاصل کیا، جو حدیث کا علم ہے، اسے ہمیں واضح طور پر لوگوں کو اچھے انداز میں بتا دینا چاہیے۔ خصوصاً جو بدعتیں کرتے ہیں لوگ، ان سے ہم حق بات کہنے سے بہت ڈرتے ہیں اور ان کی بدعتوں میں خود بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر استقامت دے اور حق بات کہنے کی ہمیں توفیق دے۔ اس طرح قریش کا یہ داؤ بھی ناکام ہو گیا۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو عزت کے ساتھ اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اس نجاشی کا نام اسہمہ تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر، یعنی کہ اس ملک میں آپ موجود نہیں تھے، تو یہیں پہ جہاں پہ مکے میں تھے وہاں پہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ رفتہ رفتہ تقریباً 83 مسلمان حبشہ کو ہجرت کر گئے، یعنی پہلے صرف 11 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کی تھی، اب تقریباً یعنی کہ آہستہ آہستہ 2 4 ایسے ہوتے ہوتے اب ٹوٹل کتنے ہو گئے تھے؟ 83 مسلمان حبشہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ تو ہم یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔